میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں ادب کی برکت سے اللہ پاک کا قرب حاصل ہونے کا واقعہ سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت القول البدیم ہے، درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بادب بانصیب حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان کا کوئی نیک عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ تمام برائیوں کو مٹا دیتا ہے، وہ نیک عمل مشہور ہو جاتا ہے اور اس بندے کے برے اعمال کو پوشیدہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ آج میں کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے دو شخص ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، یہ روزانہ 1000 نوافل پڑھتے ہیں اور کچھ کھائے پیے بغیر مسلسل 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں بڑا حیران ہوا۔ اللہ پاک کی قسم، میں نے آج تک کبھی بھی بیک وقت ایک دن میں 1000 نوافل نہیں پڑھے اور نہ ہی کبھی مسلسل 3 دن بھوک و پیاس کی حالت میں گزارے، لیکن لوگوں میں میرے متعلق ایسی باتیں مشہور ہونے لگی ہیں، حالانکہ میں نے کبھی ایسے نیک اعمال نہیں کیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام کیسے ملا یہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے قبل شرابی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعظیماً اٹھا لیا اور عطر خرید کر معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو شرابی ہے، شاید مجھے خواب میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری اور تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ہمارا یہ پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہیں تو وہ وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں بدمست ہیں۔ انہوں نے کہا، انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے، وہ باہر کھڑا ہے۔ کسی نے جا کر اندر خبر دی۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے۔ دریافت کرنے پر وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ پاک کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے اور فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے۔ پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور ننگے پاؤں رہنے لگے۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حافی یعنی ننگے پاؤں والا کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا نام لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کا ادب کرنے سے ایک سخت گناہگار اور شرابی ولی اللہ بن گیا تو جن کے دلوں میں رب الانام کا پاک نام موجود ہے اور جن کے قلوب ذکر اللہ سے معمور ہے، ان نفوس قدسیہ کے ادب کے سبب ہم گناہگار اللہ پاک کے فضل و کرم سے کیوں بہرور نہ ہوں گے، اور جو تمام اولیاء و انبیاء کے بھی آقا ہیں یعنی سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ان کا ادب ہمارے رب پاک کو کس قدر محبوب ہوگا۔ یقیناً کسی شان والے کے نام کا ادب اجر و ثواب کا موجب ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے نام کا ادب کیا تو عظمت پائی۔ آج ہم
اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام پاک کا ادب کریں، جہاں سنیں چوم کر آنکھوں سے لگا لیں تو کیوں کر عزت نہ پائیں گے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اللہ پاک کا نام دیکھا وہاں عطر لگایا تو پاک ہو گئے۔ ہم بھی جہاں ذکر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہو وہاں عرق گلاب چھڑکیں تو کیوں پاک نہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اور جب تک بغداد شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے کسی چوپائے نے راستے میں گوبر نہ کیا۔ وہ صرف اس ادب کے پیش نظر کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ننگے پاؤں چلتے پھرتے ہیں، ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ حضرت کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد قاسم بن منبہ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ تو میں نے عرض کیا، یا اللہ پاک مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ پاک کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا، قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ ادب پر مشتمل اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی کو نشہ کرنے کے باعث اپنے پاس بلا کر سزا دی۔ واپسی میں وہ پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ جب اسے دفن کر چکے تو اسی رات اس نیک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کا مرحوم بھائی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے پوچھا، تو شرابی تھا اور نشے ہی کی حالت میں مرا، پھر تجھے جنت کیسے نصیب ہوئی؟ وہ کہنے لگا، آپ سے مار کھانے کے بعد جب میں واپس ہوا تو راہ میں ایک کاغذ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور نگل گیا، پھر پانی میں گر گیا اور دم نکل گیا۔ جب قبر میں پہنچا تو منکر نکیر کے سوالات پر میں نے عرض کیا، آپ مجھ سے سوالات فرما رہے ہیں حالانکہ میرے پیارے پروردگار کا پاک نام میرے پیٹ میں موجود ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، صدق عبدی قد غفرت لہ، یعنی میرا بندہ سچ کہتا ہے، بے شک میں نے اسے بخش دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کے وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والی نصیحت بھری باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،